اسرائیل کی 13 جون کو کی گئی جارحیت کے مقابلے میں کمزور سمجھے جانے والے ایران کی جانب سے گزشتہ 3 دن سے مسلسل اسرائیل پر بمباری سے اسرائیلی فوج اور خفیہ ایجنسی کے عہدیدار بھی پریشان ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی جانب سے مسلسل اسرائیل پر میزائل حملے جاری ہیں، جس سے تل ابیب سمیت اسرائیل کے متعدد شہروں کی عمارتیں کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ان میں 3 درجن کے قریب ہلاک اور درجنوں افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے مسلسل اسرائیل پر بمباری کیے جانے پر خود اسرائیلی بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ کس طرح جدید ترین ٹیکنالوجی سے محروم ملک اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایران پر گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے متعدد پابندیاں عائد ہیں، جس وجہ سے وہ دوسرے ممالک سے ٹیکنالوجی بھی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ایران نے اسرائیل کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنا کر اسرائیل پر میزائل داغے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کے مطابق مسلسل اسرائیلی فضائی حملوں کے باوجود ایران بیلسٹک میزائل داغنے میں کامیاب رہا۔ یہ کارروائیاں ایرانی اسلامی جمہوریہ کی برسوں پرانی فوجی حکمت عملی، غیر مرکزیت پر مبنی ڈھانچے اور دفاعی بقا کی جدید تکنیک کا نتیجہ ہے۔ اخبار نے اپنی رپورٹ میں اسرائیلی دفاعی فورسز IDF کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی شروعات تقریباً 2000 بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ کی، جن کی حدود اور ہتھیاروں کی اقسام مختلف تھیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کے میزائل متعدد لانچنگ سسٹم کے ذریعے اسرائیلی علاقوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسرائیل پر ایران کے میزائل کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں اسرائیلی فضائیہ اور فوج کے تجزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ایران کی میزائل حکمت عملی 3 بنیادی ستونوں پر کھڑی ہے۔ ایک جدید ترین مقامی دفاعی صنعت جو غیر ملکی ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کر کے نقل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوسری میزائلوں کی آزاد پیداوار کی مسلسل صلاحیت، جبکہ تیسری مختلف اقسام کے میزائلوں اور لانچ پلیٹ فارمز کی مسلسل تیاریاں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایرانی انقلابی گارڈز اور ایران کی فوج نے ایسے ہتھیاروں کے ذخیرے پر خطیر سرمایہ کاری کی جنہیں کسی ایک فضائی مہم سے مکمل طور پر غیر مؤثر نہیں بنایا جا سکتا۔ ایران نے IDF اور اسرائیلی فضائیہ کی صلاحیتوں کا گہرا مطالعہ کیا، خاص طور پر ان کارروائیوں کا جو ایران، عراق اور یمن جیسے تیسرے دائرے میں کی جا رہی تھیں۔ اسی تناظر میں تہران نے دفاعی بقا کو اولین ترجیح دی اور پھر ہتھیاروں کے ذخیرے، ڈرون بیڑے اور میزائل لانچنگ پلیٹ فارمز کو مضبوط کیا۔ ایران نے ملک بھر میں ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کیے، جن میں مقامی ایشیائی ساختہ اور روسی S-300 دفاعی نظام شامل ہیں۔ یہ سب ایک ایسی حفاظتی ڈھال بنانے کے لیے ہیں جو اسرائیلی حملوں کو روکے۔